अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी चक शहजाद इस्लामाबाद से हाजिर है। नाजरीन, आज हम ये एलर्जी सेंटर पे आए हैं। ये चक शहजाद में वाहिद इदारा है जहाँ पे पूरे पाकिस्तान से जो मुख्तलिफ़ एलर्जी के लोग होते हैं वो यहाँ पे आते हैं। पोलन एलर्जी जो अमूमन माह फरवरी में शुरू होता है और मई तक पोलन के मरीज़ जो है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में आते हैं और उन्हें पोलन के हवाले से वो वैक्सीन लगाई जाती है, जिससे वरना ये बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे अमर होता है, सांस रुकती है। और इस्लामाबाद में जब पौधे फलते फूलते हैं बहार में, तो इसी के साथ जंगली शहतूत है, गुलाब है या जड़ी बूटियां हैं, जिसकी वजह से ये पोलन का मर्ज़ जो है वो बहुत आम हो जाता है। इस वक्त इस्लामाबाद में पूरी तरह पोलन का जो दर्जा है वो बहुत बड़ा हुआ है और उस हवाले से बड़ी तादाद में लोग इस एलर्जी सेंटर में आ रहे हैं। आगे चलते हैं, डॉक्टरों से पूछते हैं, एहतियाती तदाबीर की बात करते हैं, मरीज़ क्या कहते हैं, सभी से बात करते हैं। 5 जो गलत फहमियाँ हैं एलर्जी के बारे में कि एलर्जी गैर मामूली है, एलर्जी बेज़रर है, सर्द मौसम के साथ ही एलर्जी शुरू हो जाती है, एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने से एलर्जी ठीक हो सकती है, अगर आपके पास पालतू जानवर नहीं हैं तो आपको जानवरों से एलर्जी नहीं हो सकती। ये गलत फहमियाँ हैं। सबसे पहले अगर किसी को एलर्जी होती है, किसी किस्म की भी एलर्जी होगी, तो उसको बुखार होगा, सर दर्द होगा, सांस में खरखराहट होगी, सांस में किल्लत पैदा होगी, बहती हुई नाक होगी, नाक भरी रहेगी, बार बार आपको छींक आएगी, आपको खांसी आएगी। अगर इस तरह की कोई इलामात आपके पास है तो आप फौरी तौर पर इस एलर्जी सेंटर में आएंगे चक शहजाद में, और ये पाकिस्तान का नुमाइंदा इदारा है। आपको एलर्जी है, कब से है, क्या? 4 साल से। 4 साल से। अच्छा, क्या होता है? बस कहाँ दोबारा नज़ला आना, इस तरह की कुछ खांसी आना, गला ख़राब होना रहता है, तो इस तरह होते हैं 4 साल से। ये इन्हीं 3-4 महीनों में होती है या नहीं, ये जब भी कभी वो धूल वगैरह लगता है ना, तो उससे हो जाता है, और कभी ठंड से हो जाता है, कभी किससे ठंडा पानी में नहीं पी सकता। इस इलाके से निकल जाते हैं दूसरे इलाके में, फिर नहीं होती होती है ये ख़त्म होने। नाजरीन, एक चीज़ मैं जो दिखाना चाहता हूँ आपको, ये मेरा कैमरा आपको दिखा रहा है कि ये इन्होंने पर्ची ली हुई है। अभी थोड़ी देर के बाद जब इनको फ़ीस अदा करने के बाद वैक्सीन मिलेगी, तो ये थर्मास है, इस थर्मास में रखनी है वैक्सीन, और इस वैक्सीन को खुले हाथ में या जेब में डाल लें या किसी और बैग में डाल लें, तो ये आधे और 1 घंटे के बाद जो है ये अपना असर ख़त्म कर देगी। आपको खुद एलर्जी होती है? जी, मुझे खुद एलर्जी। क्या होता है? बस नाइट के टाइम की एलर्जी होती है, और ख़ारिश वगैरह होती है टांगों पे नाइट के वक्त, रात के वक्त। नाज़रीन, कुछ लोग कहते हैं रात के वक्त होती है, दिन को नहीं होती। ये आपका क्या है जी? ये देखेंगे, मेरे कैमरे की आंख से आप अगर देखेंगे तो ये एलर्जी की इलामात आपको नज़र आएंगी, और ख़ास तौर पे आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि ये एलर्जी जो है वो आगे भी ये वायरस फैल सकता है। और उसके बाद आप अपना ट्रीटमेंट कराने के लिए यहाँ पे जब आएंगे, बेसिकली नाज़रीन इस प्रोग्राम का मकसद ये है कि आपको बताएं कि एलर्जी अगर को होती है तो फिर आपने किधर आना है। इसी तरीके से अगर आप देखें, यहाँ पे एक साइड पे मेल, एक साइड पे फीमेल, और उनको अपनी एलर्जी के हवाले से कोई अद्वियात जब चाहिए होती है वो यहाँ पे आते हैं, फ़ीसें जमा कराते, और फिर उसके बाद। मैम, आपको भी एलर्जी है? नहीं, मेरे बेटे को है। क्या मसला है? उसको यही मौसम की वजह से है। मौसम जब भी चेंज होता है, या जैसे ये फूल वगैरह खिलते हैं ना, कॉम्प्ले वगैरह, तो उसको एलर्जी हो, डस्ट एलर्जी भी है उसको। तो उसको तो 6 माह हो गए हैं, मैं लगवा रही हूँ, अभी 2.5 साल का कोर्स है उसका। तो डस्ट एलर्जी भी होती है? डस्ट एलर्जी भी है। और ख़ास तौर पे ये फरवरी से मई तक मौसम, ये जब मौसम चेंज होता है ना, उस टाइम ज़्यादा तकलीफ हो जाती है, लेकिन वैक्सीन की लगवाने की वजह से अब उसको थोड़ी कम होती जा रही है। तो वो बच्चा फिर स्कूल जाता है? हाँ जी, मैट्रिक में है वो। अच्छा, वो मैट्रिक में है, तो वो कहते हैं कि आगे भी तो फैल सकता है, इसके लिए कोई? कहती हैं कि इससे जो वैक्सीन आप पूरा करवाएं ना, जो कोर्स है पूरा करवाएं, उसके बाद जो है ना इसका ये मसला जो है ना वो कम हो जाएगा। ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन कम हो जाएगा।
आप समझती हैं कि ये मौसम चेंज होता है तो मौसम चेंज होता है उस वजह से हो जाता है इसको। आपका क्या मसला? मेरा यही मसला है, खांसी है, एलर्जी है बहुत, तो इसलिए। तो फिर आपको ये वो लाई हैं, अगर वैक्सीन मिलेगी तो वो उसमें बाटल में रखें? वो नहीं, अभी तो पहली दफ़ा आई हूँ इधर, पता चलेगा फिर लूँगी। नाज़रीन, पूरे पाकिस्तान से जिन लोगों का एलर्जी का मसला है वो यहीं पे आते हैं। ये सियालकोट से आई एक फैमिली है। एलर्जी कब से है? तकरीबन 1.5 साल से ऊपर हो गया है। नहीं, तो फिर ये कुछ मौसम के लिए रहती है या पूरा साल रहती है? ये मुझे तो पूरा साल रहती है, तो इसलिए पता आप चला। इसका ट्रीटमेंट से फिर क्या फ़र्क पड़ता है? मैं तो उधर सियालकोट से तो काफ़ी ट्रीटमेंट कराया लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसलिए सुना था यहाँ पे आए हैं, तो अभी देखते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बेहतर करेगा। यहाँ पे काफ़ी लोग इससे पहले आप यहाँ पे नहीं आए थे? नहीं, फर्स्ट एक्सपीरियंस। किस तरह पता चला कि ये आपको इस सेंटर में बस ये हमारे अंकल वो यहाँ पे रहते हैं, तो वो काफ़ी देर से फोर्स कर रहे थे यहाँ पे आने के लिए। आपका क्या मसला? मेरा मसला है नाक का एलर्जी है, धुओं को नहीं देख सकते हो, आंखों का भी एलर्जी है, पेशावर से आया हो और अभी इधर इलाज कर रहा हूँ। तो ये पहली दफ़ा आया है या इससे पहले? ये भतीजे को 2-3 दफ़ा लेके आया है, ये मेरा भतीजा है और मैं पहली बार आया हूँ। मेरे अपनी पर्ची पेल बनाया है, ये इस भतीजे तो पहली दफ़ा के तो एलर्जी कब से है आपको? बहुत टाइम से, 10-12 साल से। मसला क्या है? एलर्जी सर, किस चीज़ की एलर्जी? बलगम का, बलगम रेशा, जो भी खाता हूँ बलगम आती है ज़्यादा और कुछ नहीं है। अच्छा, तो फिर इससे पहले इलाज कराया? कराते रहो बस, कोई शरीर सिर्फ किसी ने दे दी, कहाँ पे, उधर हकीमों से या डॉक्टरों से, उसे किसी आदमी ने मुझे बताया भी है, इस्लामाबाद में अस्पताल है। कितना साल हो गया एलर्जी को? 10-12 साल हो गए। नाजरीन, यही बात है, 10-12 साल हो गए, एलर्जी है। चिन्योट में यकीनन वहाँ भी डॉक्टर हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक एक सेंटर है जहाँ पे हिसास किस्म की मशीनें लगी हुई, जहाँ पे आपका चेकअप होगा, जहाँ पे वजह मालूम की जाएगी कि एलर्जी की वजह क्या है, क्यों होती है, फिर ये एलर्जी का मर्ज आगे भी बढ़। आपका मसला क्या है? खांसी है मुझे बहुत ज़्यादा, खांसी बलगम से? तक 32-4 साल हो गए। तो इलाज भी जारी है? यहाँ जारी था, पर अभी यहाँ फर्स्ट टाइम आया मैं। इलाज जारी था, जिसका इलाज होगा वो कदरे बेहतर होगा। क्या मसला है? गले का एलर्जी है, खांसी होती है सुबह उठने के टाइम। उधर सियालकोट में बहुत डॉक्टर से इलाज करा, लेकिन जिस 6 महीने पहले मुझे ये सेंटर का पता चला है तो अब इधर आया हूँ। पाकपतन शरीफ से जी। अच्छा, पाकपतन से। जी हाँ, दूसरी दफ़ा आया हूँ जी। एक वैक्सीन में पहले ले गया हूँ, उससे बेहतर आराम है। फर्क पड़ा? हाँ बिल्कुल फ़र्क पड़ा। नाजरीन सुने, मैं जो बात पूछ रहा हूँ, इतने अरसे से एलर्जी थी, अब मैं एक ही सवाल दूसरी दफ़ा दोहराता हूँ, फ़र्क पड़ा? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बेहतर हूँ पहले से। तो ये मेरे जिस्म पे दाने निकल आते, ख़ारिश होती थी, तो मुझे पता था पहले ही, दोस्तों ने बताया था एलर्जी सेंटर जो है ना इस्लामाबाद है, तो मैं सीधा इधर ही आया हूँ। तो ये दूसरी दफ़ा मैं लेने आया हूँ। अब यहाँ पे नाजरीन ये भी बताना है, बहुत सारे लोग आ जाएंगे, उनके पास वो जो मसला है कि जी आप देखें ना कि यहाँ पे टेस्ट फ़ीस जो है 1000 रुपये है और वैक्सीनेशन जो है उसकी फ़ीस 700 रुपये। बहुत सारे लोग जो हैं बेचारे वो आ जाते हैं, उनको पता नहीं होता, फिर यहाँ पे उनको प्रॉब्लम होता है। सांस की तकलीफ है, सांस की तकलीफ़ है? मैं ज़्यादा। तो किधर से आए? मैं मनसेरे। मानसेरे से। नाज़रीन, इनको अभी भी फीलिंग, आप देखें ना कि ये सांस ले रही हैं तो इनको तकलीफ़ हो रही है। ऐसे ही पेशेंट को पहली फुर्सत में आपने इधर लाना है ताकि वो अपना इलाज करा सकें, और यहाँ पे सेंटर में पहले ये तशख़ीस हो कि इनको मसला क्या है। तो ये तो अगर कितने अरसे से है? ये 8-10 साल हो गए। तो यहाँ से इलाज कब से करा? पहले बस उस दवाई ने दसते रहे कि दसे ही नहीं इधर, फिर उन्होंने जब दसे तो फिर इधर आए। दवाइयाँ किस तो लिया? हकीम तो? नहीं ये कीमती नहीं, वैसे डॉक्टर को एमरजेंसी भी दाखिल हुआ, वहाँ एमरजेंसी भी चुने, कोई फ़र्क नहीं पिया? बस वक्ती तौर था पंप इस्तेमाल कर दी पंप जी वो इस्तेमाल करते सांस वास्ते? जी। ते गल्लां करो तो साह चढ़ जाता? बस बैठी थी फिर नहीं साह ना खल दिया, फिर साह चढ़ते। वालदा को काफ़ी अरसे से ये तकलीफ़ है, तो फिर आप पहले भी इधर लाते थे या अब लाए हैं? पहले फर्स्ट टाइम आए, फर्स्ट टाइम आए। तो पहले क्यों नहीं ला रहे थे? पता ही नहीं था। यही बात है कि आज के पढ़े लिखे लोगों को भी यही नहीं पता, जब आपको अवेयरनेस नहीं होगी। आज के दौर में अगर आप अवेयरनेस की बात करें तो आपके पास रेडियो है,
ٹیلی ویژن ہے, اخبار ہے, ہر جگہ پہ آپ کے لیے اویئرنیس ہے. اچھا, یہ جو ویکسین آپ لیتے ہیں پھر اس کو سیو کر کے رکھتے ہیں؟ پہلے ادھر پیک کرتے ہیں, پیک کر کے پھر اس باٹل کے اندر رکھنی پڑتی ہے. گھر جا کے تو پھر ہم ان کو فریج میں رکھ دیتے ہیں. جب لے کے جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس تو ڈاکٹر ویکسین کرتا ہے اور پھر واپس آ کے فریج میں رکھتے ہیں. اس کو برف والے خانے میں نہیں رکھنی, عام فریج میں رکھنا ہے, عام نارمل, تاکہ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک بات ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ موروثیت بھی ہوتی ہے کہ ماں باپ کو اگر الرجی ہے تو وہ کنورٹ ہو سکتی ہے. ڈیفرنٹ قسم کی یار پیشنٹ کو ہوتی ہے. کسی کو تو جینز میں ہوتی ہے, کسی کو موسم سے ہوتی ہے, کسی کو فوڈ میں ہوتی ہے. مجھے موسم سے بھی ہے اور فوڈ میں بھی ہے. 2 قسم کی الرجی ہیں مجھے, اور 2 ویکسین دیتے ہیں مجھے. یہ کہتے ہیں 3 سال کا یہ کورس ہے. 3 میرے ماں ہو گئے اور 3 کی اب دی ہے نے. ہر 3 مہینے کے بعد مجھے ادھر آنا پڑے گا. احتیاط کرتے ہیں؟ احتیاط کچھ چیزوں کی, یعنی کہ فش, ایگ, اس طرح کی چیزوں کی میں کرتی ہوں احتیاط, جو ڈاکٹر نے بتایا ہے مجھے. پرابلم کیا ہوتا ہے؟ پرابلم اس کا یہی ہے کہ جس بندے سے سلام لے رہا ہوں اس کے اندر ٹرانسفر ہو رہی ہے الرجی, ٹھیک ہے, اور کافی زیادہ خارش ہوتی ہے, خاص طور پہ رات کے ٹائم بہت زیادہ خارش ہوتی ہے مجھے. بدن کے مختلف باڈی کے اوپر ہے, پوری باڈی کے اوپر. تو ابھی آپ کو کیا ملا؟ ابھی مجھے ویکسین دی ہے, اور ساتھ ابھی وہاں پہ فیس وغیرہ جمع کروائی تھی میں نے, ویکسین دی ہے ساتھ انہوں نے مجھے. ابھی کتنی فیس جمع کرائی؟ ایک 700 جمع کروائی ہے اور ایک 1000 کروائی ہے. ناظرین, یہ والی ویکسین آپ نے یوں ہی لینی ہے, فوری طور پہ آپ نے باٹل میں رکھنی ہے, اس کے گرد برف رکھنی ہے, ورنہ یہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے کے اندر اپنا اثر کھو دیتی ہے یا کم کر دیتی ہے, اس لیے اس کی بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. اب بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے, وہ ویکسین لے لیتے ہیں اور ایسے ہی ہاتھ میں پکڑتے ہیں, بیگ میں رکھ لیتے ہیں, تو اس سے تو ویکسین کا اثر ختم ہوتا ہے. اس کو تو برف میں رکھنا. اسی وجہ سے ان کو سمجھاتے ہیں کہ آپ ادھر جائیں, اس کو برف میں پیک کروائیں, پھر لے کر جائیں, آئس میں پیک کروائیں اس کو. ویکسین ایسے خراب ہو جائے گی آپ کی. یہ کتنی دیر بعد خراب ہو جاتی ہے اگر ویسے رکھیں؟ میکسیمم آدھا گھنٹہ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, جتنی جلدی ان کو ریکور کریں گے ان کا فائدہ ہے. ناظرین, ویکسین کے بارے میں باضابطہ طور پہ ریکارڈ رکھا جاتا ہے, کیونکہ ویکسین کی بھی مختلف قسمیں ہیں, اور پھر اس کے لیے یہاں پہ اس ریکارڈ کو کمپائل کر کے متعلقہ ڈپارٹمنٹ تک پہنچایا جاتا ہے, اور پھر جتنی ویکسین کی مزید ضرورت ہوتی ہے وہ اس میں شامل کی جاتی ہے. کیا کیا کرتے ہیں یہاں پہ؟ سر, ہمارے پاس انوائرمنٹ کی اور پروٹین کی 2 قسم کی ویکسین ہوتی ہے, اور اس میں 6 قسم کی ہوتی ہے. 6 نمبر, 5 نمبر, 4 نمبر, 3 نمبر, اسٹیپ بائی اسٹیپ. پہلے جو مریض آتا ہے اس کو 6 نمبر دیتے ہیں, اس کے بعد 5 نمبر, اس کے بعد 4 نمبر, اس کے بعد 3 نمبر, جو ڈاکٹر ایڈوائز کرتا ہے اس حساب سے پھر ان کو ویکسین. یعنی یہ الٹی گنتی سے چلتا ہے؟ الٹی گنتی سے. 6 نمبر فرسٹ ٹائم کی, سیکنڈ ٹائم 5 نمبر, تھرڈ 4 نمبر, پھر آگے 3 نمبر. روزانہ کتنے مریض آ جاتے ہیں؟ آج کل روزانہ تقریباً 800-900 آ جاتے ہیں. اچھا, اتنے زیادہ؟ جی, اتنے زیادہ. آج جو سیزن چل رہا ہے نا, ابھی منڈے کو آئے تھے تقریباً کوئی 1250. تو سیزن سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یہ جس طرح پولن کا سیزن شروع ہوتا ہے نا, فروری سے لے کے اپریل تک, یہ ابھی جو چل رہا ہے سیزن, اس میں پیشنٹ زیادہ ہوتے ہیں. لوگ آتے ہیں, ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ الرجی کے سینٹر پہ آ گئے, ٹیسٹ ہوگا, فوری ٹھیک ہو جائیں گے. یہ متھ کیوں ہے؟ دیکھیے, یہ متھ خود کریٹ کیا ہوا ہے لوگوں کا, اور اتنا جلدی کوئی بھی بیماری ہو, چاہے الرجی ہو یا کوئی بھی بیماری ہو, اس کا ایک ٹائم سپین ہوتا ہے. ویکسین کا ایک خود ساختہ کریٹ کیا ہوا متھ ہے کہ ویکسین لگے گی تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے, فوراً ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن یہ نہیں ہے, یہ ڈیسنسٹائزیشن پروسیس ہوتا ہے, اس میں ٹائم لگتا ہے. ہمارے پاس پیشنٹ آیا, ہم نے اس مریض کو جو ہے وہ دیکھا, ہمیں پتہ چلا کہ اس کو کس چیز سے الرجی ہے. اس کو پولن ڈسٹ کی الرجی ہے, انوائرمنٹل جس کو ہم کہتے ہیں, یا اس کو پروٹین الرجی ہے, کھانے پینے کی اشیاء ان سے کوئی الرجی ہے. وہ جیسے ہی ہمیں وہ اسکن پرک ٹیسٹ ہوتا ہے, اور وہاں پہ بازو کے اوپر ہوتا ہے, تو وہاں پہ وہ سرخی آ جاتی ہے, ہم جس کو انگریزی میں ویل اینڈ فلیئر بولتے ہیں. تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سینسیٹیو ہے, فلانی اس کو الرجی ہے, پروٹین ہے یا انوائرمنٹل ہے. اس کے بعد مریض جاتا ہے ویکسین لینے. ویکسین لے کے آتا ہے تو اس کے ساتھ اسکیجول ہوتا ہے, اور جو پرہیز کا سارا طریقہ کار اس پہ لکھا ہوتا ہے. وہ مریض کو سمجھانا پڑتا ہے کہ جی آپ نے ویکسین کو جو ہے وہ 3 مہینے کی ویکسین ہے, 3 مہینے میں 12 ہفتے ہوتے ہیں, تو آپ کو یہ 12 ڈوز لگا کریں گے ہفتہ وار, ٹھیک ہے, ہفتہ وار. اور فلانی سرنج استعمال ہوگی, ہر دفعہ نئی سرنج استعمال ہوگی 12 کے 12 ہفتے.
اس کے بعد آپ کو جو اگلی ویکسین کے لیے آپ بے شک مریض نہ آئے، کوئی بھی وہ کاغذ لے آئے پچھلا اور دکھا کے یا اسکرین شاٹ لے آئے، ویکسین لے جائے۔ ہمارے الرجی سینٹر کی وجہ سے کئی لوگ ڈسکریج بھی کرتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے کولیگز جن کا تعلق مختلف شعبوں سے ہے، تو جن کو نقصان ہو سکتا ہے، کیونکہ انتہائی سستا علاج ہے یہ، 1000 روپے ٹیسٹ کی فیس ہے جو ایک ہی دفعہ ہوتا ہے، بار بار نہیں ہوتا۔ ویکسین 700 روپے کی ہے جس میں 12 ڈوز ہوتے ہیں اور ہفتے میں ایک دفعہ لگتا ہے وہ ڈوز۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر 700 کی ویکسین ہے، ہفتے میں اس کا ڈوز ایک لگ رہا ہے تو وہ کتنی سستی پڑی آپ کو؟ 3 مہینے کی ویکسین ہے 700 روپے کی، ٹوٹل 1700 روپے، اور پھر ہر 3 مہینے بعد وہ 700 روپے کی ویکسین۔ جبکہ ڈاکٹر حضرات، اگر میں اپنی بھی بات کروں گا، اگر میں اپنے پرائیویٹ مریض سے فیس لوں گا 2000 یا 3000 لوں گا، اور یہاں پہ اس کو 1700 میں 300 روپے کا علاج مل رہا ہے، جس میں ٹیسٹ بھی شامل ہے اور ویکسین بھی شامل ہے، تو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں۔ احتیاط تو ظاہر یہ کرنی پڑتی ہے۔ اور دوسرا پھر سوشو اکنامیکل کنڈیشنز ہماری ایسی ہیں، کئی ایسی ہوتی ہیں کہ سائیکولوجیکل کیسز بھی آتے ہیں نفسیاتی دباؤ کے طور۔ اب لائک اگر مجھے فرض کریں اگر ٹینشن ہوتی ہے، میں پریشان ہوتا ہوں تو مجھے کف شروع ہو جاتی ہے، یہ میں نے اپنی والدہ سے انہیریٹ کیا۔ اس جیسے سینٹر دیگر صوبوں میں نہیں بن سکتے؟ مختلف جگہوں پہ اگر سینٹرز بنتے ہیں، لائک ہم نے لاہور میں بنا دیا، کراچی میں بنا دیا، جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں، پشاور میں بنا دیا، تو ایک تو جو ہمارا کلچر ہے کہ جب وہ ویکسین، ابھی آپ یہ بوتل دیکھ رہے ہیں، یہ ایک سادہ سی بوتل ہے، اس کو بنانا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، اور کیپ کرنا اور اسٹیکر لگانا، وہاں 2 نمبر بکے گی، 3 نمبر بکے گی، گلی گلی کوچے کوچے میں آپ کو یہ ویکسین وہاں پہ ملے گی۔ سپیوریس جو بھی لوگ فیک ویکسین کویکس بیچ رہے ہوں گے اس ویکسین کو، اس لیے ہم نے اس کو اپنے انڈر کنٹرول رکھا ہوا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ہے تو سیف ہے۔ خاص طور پہ فروری سے ہم دیکھتے ہیں مئی تک، تو اس میں پولن کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مئی تک نہیں، یہ تو تقریباً سال پورا چل رہی ہوتی ہے۔ پیک جو اس کی سیزن جو موسٹلی جو ہم نے دیکھا ہے یہاں پہ، یہ ہوتی ہے 15 فروری سے لے کے 15 اپریل تک، تو اس کی پیک سیزن ہوتی ہے۔ اب موسٹلی یہاں پہ وہ پولن الرجی کا تو یہ کامن پرابلم ہو گیا ہے کہ ہر دوسرا تیسرا شخص اس میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں ہمارے یہاں پہ تھوڑا بہت احتیاط کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسے سیزن چینج ہوتی ہے، اس میں ہم نے کوشش کرنا ہوتا ہے کہ کولڈ ڈرنکس وغیرہ، آئس کریم ہو گئی، یہ جو فاسٹ فوڈ ہمارا ہو گیا، ان سے بالکل اوائڈ کرنا چاہیے۔ اس میں ہمیں گرین ٹی زیادہ تر یوز کرنی چاہیے، جو احتیاطی تدابیر ہے وہ کافی ہیلپ فل ہے، یخنی ہو گئی، یہ چیزیں موسٹلی جو ہمارے لیے۔ اور دوسرا کوشش کریں کہ ماسک وغیرہ پہنے۔ بچہ تو نہیں بول سکتا، بچہ چھوٹا ہے، تو اس کے لیے والدین کو احتیاط کرنی ہوگی۔ جی، اس کے لیے والدین کو احتیاط کرنی پڑے گی۔ سمٹمس تو ان کو نظر آ رہے ہوں گے نا، جیسے بچہ بار بار کاف کر رہا ہے، اس کو بہت زیادہ فلو ہو رہا ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، یا سیویئر فارم میں جب آئے گا تو اس کی سانس کی تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر کسی کو الرجی ہو جاتی ہے، اس کو نہیں معلوم پولن الرجی ہے دوسرے تھے، تو احتیاط کیا کرے؟ ڈاکٹر سے کیسے رابطہ کرے؟ اسپرنگ کے سیزن میں ایسے لوگ جن کو پولن الرجی ہے، ان کو یہ ہدایات دی جاتی ہیں کہ وہ ماسک کا استعمال کریں، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے، یا کسی گارڈن یا اس جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ درخت زیادہ ہیں اسلام آباد میں، تو وہ ماسک ضرور پہنیں۔ صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم لازمی ماسک کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ اگر ان کو اس طرح کی علامات آ رہی ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس چیک کروائیں۔ وہاں پر 2 طرح کی ٹریٹمنٹ اس کے لیے کی جاتی ہیں۔ ایک تو سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے کہ علامات آ رہی ہیں مریض کو، کھانسی ہے، چھینکیں آ رہی ہیں، آنکھوں سے پانی ہے، تو ہم اس کی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ کے لیے میڈیسن دیتے ہیں، اور اس کا پراپر علاج یہ ہے کہ اس کی ویکسینیشن ہے، جو کہ ایک ڈاکٹر ہی سجیسٹ کرتا ہے۔ دیکھیں، یہ جو موسم کی جو تبدیلی، ٹرانزیشن آف سیزن ہوتی ہے، خاص طور پہ سردیوں سے جب ہم گرمی میں قدم ڈالتے ہیں، تو یہ کھانسی، نزلہ، زکام، فلو، اور کچھ بزرگوں کو اگر ایجڈ ہیں یا بچے، ان کو سانس میں بھی تکلیف ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ جو پولن الرجی ہے، اسی کی وجہ سے کبھی آنکھوں میں اریٹیشن ہوتی ہے، کبھی آپ کو سائنوسائٹس ہو جاتی ہے،
اور یہ جو نزلہ زکام کھانسی اور بخار کی علامتیں آپ کو نظر آتی ہیں. اس سے ہمیں احتیاطی جو تدابیر گھر کے جو سمپل سے جو نا کہوہ یخنی سوپ گرین ٹی ایسی چیزوں سے استعمال کیا جائے اور ٹھنڈی چیزوں سے تھوڑی سی احتیاط کر کے. اور آپ اگر پارک میں نکلتے ہیں گرینری ایریا میں جاتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا اگر پتہ ہے کہ آپ پرون ہیں ایسی الرجی سے تو ایسی جگہ سے آپ نے تھوڑی سی احتیاط کرنی ہے. ایک اور چیز ہے کہ یہ جو ویکسین ہوتی ہے بہت سارے لوگ ویکسین کی احتیاط نہیں کر پاتے. اس کو تو خاص طریقے سے رکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ لے کے جائیں کسی کولر میں رکھیں, بوتل میں رکھیں, برف میں رکھیں, ورنہ اس کا اثر ختم ہو سکتا ہے. بیسیکلی ویکسین تب بھی افیکٹو ہوگی جب آپ اس کا کولڈ چین مینٹین رکھیں گے, اور کولڈ چین مینٹین رکھنے سے اس کی جو صلاحیت ہے قوت مدافعت کو بڑھانے کی وہ تب منتقل ہوگی جب آپ اس کا کولڈ چین. اور یہ بہت ہی ویسے اگر دیکھا جائے کہ نہ مشکل ہے نہ آسان ہے, درمیانہ سا ایک آپ کو شعور کی ضرورت ہے, پبلک کو آگاہی کی ضرورت ہے کہ آپ اگر گھر میں کسی نیبر میں کسی دفتر میں فریج کی فیسلٹی موجود ہو تو وہاں پہ رکھیں, اور جو ہاسپٹل سے یا کسی میڈیکل اسٹور سے گھر تک یا ہیلتھ فیسلٹی تک لے جانے کے دوران بھی آپ نے اس کی کولڈ چین مینٹین رکھنی ہے. اور اس کے لیے آپ کو آئس برگ اور جو اسی ٹھنڈی قسم کی چیزیں ان کے ساتھ رکھنی پڑیں گی کہ جیسے اس کی کولڈ چین مینٹین رہے. ناظرین, الرجی کا مسئلہ آج کی بات نہیں ہے. عرصہ دراز سے الرجی کے مریض ہاسپٹلوں میں آتے ہیں, ڈاکٹروں سے ملتے ہیں, اپنا علاج کراتے ہیں, لیکن زیادہ تر ہم نے دیکھا کہ آج بھی دیہی علاقوں میں جن لوگوں کو اویئرنس نہیں ہے وہ اپنے بچوں کو دم درود کراتے ہیں, حکیموں کے پاس لے جاتے ہیں یا پھر ان کمپاؤنڈروں کے پاس لے جاتے ہیں جن کو پراپر طریقے سے علاج کی خبر نہیں ہے. تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھنا کہ اگر کسی کو پولن الرجی ہے یا پھر الرجی کی شکایت ہے, جسم پہ دانے نکلتے ہیں, ہلکا بخار ہے, سر میں درد ہے, تو پھر پراپر ڈاکٹر سے آپ نے MBBS ڈاکٹر سے چیک اپ کرانا ہے. اور اس کے ساتھ ہی آپ نے چک شہزاد کا جو الرجی سنٹر ہے وہاں پہ جانا ہے تاکہ آپ کا یہ مرض جو ہے وہ ختم ہو. کیونکہ یہ چیزیں اگر آپ اس کا بر وقت علاج نہیں کریں گے, آپ پراپر ڈاکٹر کے پاس میڈیسن نہیں لیں گے, ویکسین نہیں لیں گے, تو یہ مرض بگڑ بھی سکتا ہے. پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے, ہم نے آپ کو اویئرنیس دینی ہے. میری آواز آپ کی آواز ہے, آئیے اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور اس پولن الرجی کے خلاف جہاد میں ہمارا ساتھ دیں. اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو دیجیے اجازت. بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.